کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ خود ہی چائنیز کاروبار کو جو ہے وہ پاکستان میں بند کر رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چائنیز جو انٹرسٹ ہیں پاکستان میں وہ دہشت گردوں کے پرائم ٹارگٹ بن گئے ہیں، اور جتنے بھی سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے پچھلے ریسنٹلی کچھ عرصے میں انہوں نے کافی زیادہ اٹیکس کیے ہیں پاکستان کی جو جہاں جہاں چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کی جو حکومت ہے، اتھارٹیز ہیں، مطلب دی آفیشلس نے، انہوں نے بہت سارے چائنیز کو کہا ہے کہ آپ اپنے جو بزنسز ہیں وہ ٹیمپریریلی بند کریں، اور کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اس سے چائنیز ایک تو بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے۔ دیٹ از سم تھنگ جو کہ ظاہری بات ہے بڑی ایک پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہمیں آپ پروٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے۔ اب آپ کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور چین کے اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود اور چین نے اتنا پاکستان کو ہیلپ کیا، اور پھر چائنیز کے اوپر جو پریشر آنا شروع ہوا انٹرنیشنلی کہ پرٹیکولرلی دیکھیں تو سی پیک کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دیٹ واز اے فلیگ شپ پروجیکٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے تو اس کے لیے کیا کیا گن گیت نہیں گائے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان اور چین کی ٹریڈ دیکھیں تو 27-28 بلین ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، جس میں تقریباً 24 بلین ڈالر کی تو چائنیز ایکسپورٹ ہے پاکستان میں، اور وہ 24-25 بلین ڈالر کی جو چائنیز امپورٹ ہیں یا سوری ایکسپورٹ ہے پاکستان کو، اس میں وہ سارے کا سارا وہ کیا نام ہے اس کا، اسی سے تو ہمارا روزگار چلتا ہے، اسی سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہی ہم بیچتے ہیں۔ تو پاکستان کی تو میرا خیال ہے کہ 3.59 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے چائنا کو۔ ہم نے چائنا کو کیا ایکسپورٹ کرنا ہے؟ ہم نے تو یہ سارے سی پیک پروجیکٹس بنائے تھے اسی لیے بھائی کہ یہاں پہ آ کے وہ کام وہ جو ہے یہاں پہ ٹریڈ زونز بنیں گے اور ہم ایکسپورٹ کریں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کوئی دو ایک سیکیورٹی ڈویژنز ریز کی تھیں تاکہ بزنس پروجیکٹس کو سیو کیا جا سکے اور تاکہ دہشت گرد گروپوں کے حملے نہ ہو سکیں۔ اب سننے میں آتا ہے کہ تقریباً 15,000 پاکستان نے جو ملٹری کے لوگ ہیں جن کو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن کے نام پہ اس وقت کافی زیادہ وہ جو پروجیکٹس کو دیکھ رہے تھے، آج کل ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہیں کہ کون سے پروجیکٹ پہ کہاں کہاں کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور کتنی سیکیورٹی اویلیبل ہے۔ اس وقت تقریباً 34، آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی 34 پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر 15,000 پاکستانی فوجی کھڑے ہوئے تھے، جن میں میری ٹائم سیکیورٹی علیحدہ تھی اور باقی فوج علیحدہ تھی۔ اب یہ جو چیز ہے کہ پاکستان کی جو نیوی ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ چارج وہ بھی اس کا حصہ تھی، اور ظاہری بات ہے فوج اس سارے جو پروٹیکشن کو چارج کرتی تھی۔ لیکن پاکستان نے کیا ہوا کہ ہمیں جو لونز دیے گئے، آپ اگر ان لونز کی کہانی سن لیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3.76% پہ ہمیں چائنیز نے لون دیے تھے۔ انہوں نے ہمیں لونز بھی ہائی دیے، ہم نے ان کے لیے سیکیورٹی ڈویژن بھی ریز کیے، اپنے بندے بھی مروائے، ان کے بندے بھی مروائے، ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر پائے، تو مطلب ہم نے نکالا کیا اس سے؟ اب جو ویسٹرن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پاکستان کو جو 1% پہ لون دیتے ہیں، اور ہم نے تو جیسے سری لنکن جو تھے، جو ہمبن ٹوٹا پورٹ تھی، انہوں نے کچھ لونز تو 6.5% پہ لیے تھے۔ سو اسی لیے تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کیا اسے بولتے ہیں، ہمارا جو میچورٹی پیریڈ تھا پاکستان کے لونز کا وہ 13.2 ایئرز بنتا ہے، اور 4-5 ساڑھے 4 سال کی گریس ہے۔ اس کے علاوہ جو چین نے جاپان اینڈ فرانس کو لونز دیے تھے وہ تقریباً کوئی 1.1% پہ دیے تھے۔ چینیوں کو پتہ ہے کہ فرانس اور جاپان کی کیا حالت ہے، تو ادھر 1% پہ لون دیں گے، ہمیں وہ 4% پہ لون دیں گے۔ ان کا ری پیمنٹ کا ماڈل 28 سال کا ہے، ہمارا ری پیمنٹ کا ماڈل 13 سال کا ہے۔ سو ہمیں تو انہوں نے دبایا بڑا سخت قسم کا، اور ہمیں کیا ملا اس چیز سے؟ اب ہماری گو کہ ہماری سرکار یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کوئی 14,000 ملین ان کا قرضہ دینا ہے، لیکن مطلب بڑا پیسہ ہے، کوئی 30 بلین ڈالر کے قریب بات ہو رہی ہے، اتنا کو پیسہ ہے یہ پاکستان نے ان کو دینا ہے، لیکن ملیٹنٹس تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ پاکستان نے وہ گلزار امام ایک بلوچ ملیٹنٹ تھا جس کو انہوں نے پکڑا، ایک اچھا مزے کی بات ہے وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا، پھر وہ باقی دہشت گردوں کے ساتھ مل گیا، پھر اس کے اندر وہ سیپریٹسٹ آئیڈیالوجی آ گئی، اور اس نے کہا جی کہ میں نے یہ ساری
کرنی ہے. اور یہ جو گلزار امام جس کو اگلے دن پاکستان نے پکڑا ہے، یہ بیسیکلی پنجگور کا تھا. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس نے جوائن کی، اور اس نے بہت سارے اور گروپ جوائن کرتا رہا، لیکن پھر یہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے اس کے نیچے آ گیا، اور برامداغ بگٹی جو تھا اس کے فالوور بن گیا. اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ بڑا اسمارٹ لڑکا تھا، اس کے اندر بڑی لیڈرشپ قسم کی سکلز وغیرہ تھی. اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الائنس بھی بنا تھا. تو لیکن یہ جو بی آر اے اور یہ سارے جتنے بھی تھی، ان کے آپس میں گروپس، ان کی تقسیم بہت زیادہ تھی. پھر آگے سے یہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، اور یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ لگے رہے ایک دوسرے سے. جسے کہتے ہیں نا، جس طرح ٹی ٹی پی میں بڑے مسائل چلتے رہے کہ وہ وہاں پہ اگر ایک لیڈر مارا گیا تو نچلے جو ٹیئر 2 ٹیئر 3 آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑتے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ بلوچ رجائے اجوئی سنگار ایک بریس کے نام سے ایک یونین بنی تھی ان سب کی ملیٹنٹس کی، یہ اس کا بھی ریسنٹلی یہ جو لڑکا ہے امام اس کا حصہ رہا ہے. اب یہ بلوچ ملیٹنسی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، چائنیز کی دکانیں ہم بند کرا رہے ہیں. مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے نعرے مار رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک فوج ہیں. بالکل ایک قوم ایک فوج ہے، لیکن ہمیں پتہ تو چلے بھائی یہ میٹر کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، کون کدھر ہمیں کہاں کہاں گھسیٹ رہے ہیں. یہ مطلب کچھ تو ہمیں سمجھ لگے زندگی کدھر چل رہی ہے. پاکستان نے ایسے ہی ٹیررسٹ کے پیچھے بھاگنا ہے، ٹی ٹی پی کے پیچھے بھاگنا ہے، ہم نے بلوچ ملیٹنٹس کے پیچھے بھاگنا ہے. ہم نے اسی طرح ہی لڑاتے رہنا ہے. مرکز میں جوڈیشری فوج سے لڑ رہی ہے، فوج سیاستدانوں سے لڑ رہی ہے، سیاستدان فوج کے اور جنہوں کہتے ہیں ہتھی پہ. مطلب دیٹس ہاؤ تھنگز آر شیپنگ اینڈ موونگ ان پاکستان. تو پھر ہم نے یہی کہنا ہے کہ چینیوں کو اپنے کاروبار بند کرو بھائی، چھٹی کرو یہاں سے، تمہارا اب یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں انفلیشن آلریڈی 35% پہ پہنچ گئی، اس پورے خطے میں اتنی انفلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے پاکستان نے اپنا انٹرسٹ ریٹ 21% پہ بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. سیاستدان جو ہیں وہ ان کو اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی جی ڈی پی، ٹوٹل جی ڈی پی 2013 میں آئی تھنک $231 بلین تھی. ٹھیک ہے. 2018 تک جو ہے وہ کوئی 300 سم تھنگ تھی، اور پچھلے 4-5 سالوں میں کوئی $24-25 بلین جی ڈی پی میں اضافہ ہوا. تو مطلب کیا ہوا، ہم نے پچھلے اسی سال میں پچھلے تو چائنیز پیسہ لے کے آ رہے تھے، چیزیں اچھل کود رہی تھیں، ہمیں لگ رہا تھا یار بہتری آئے گی، لیکن یکدم پتہ چلتا ہے کہ یار وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جہاں چائنیز پروجیکٹس لگے تھے، وہاں پہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بلوچ ملیٹنٹس آ گئے ہیں، چائنیز کی دکانیں ہم نے کراچی میں اور باقی جگہوں میں بند کر دی. ہم نے گوادر کو ایک وہ بنا دیا، فورٹیفائڈ پلیس بنا دی. وہ تو سارا جم کٹھا ہو گیا وہاں پہ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ناراض ہیں کہ جی چائنیز کو آپ نے سارا کچھ دے دیا. بجلی آپ گوادر سے، ایران سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو لوکلز ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان پروجیکٹس میں حصہ لے سکیں، بیکاز اس کے لیے آپ کو انڈسٹری چلانی ہے اور چیزیں کرنی ہیں. پہلے ادھر تعلیم دینی پڑنی تھی ان لوگ، یا تو ان بچوں کو نکالیں وہاں سے، وہ جائیں چائنا پڑھنے، یا اسلام آباد، کراچی، لاہور پڑھنے جائیں، اور وہاں سے واپس جا کے وہ اپنی چیزوں کو سنبھال سکیں. اس پروسیس کے اندر اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ چائنیز کے بدولت دو اسلامسٹ، دو فورسز جو ہیں وہ اٹھی ہیں. ایک تو بلوچ ملیٹنٹس جو ہیں وہ مرج ہوئے، انہوں نے کہا یہ پاکستان کی سافٹ ویلی ہے، اس پہ ٹارگٹ کرو. ان کو پتہ چینی جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرو، جتنا چینیوں کو ٹارگٹ کرو گے اتنا پاکستان کو تکلیف ہوگی. سو انہوں نے وہاں پہ کیا. پھر ابھی یہ جو ایک اور دائیں بازو کے ایک رائٹ ونگ اسلامسٹ پارٹی ہے جماعت اسلامی، اس کی لیڈرشپ وہاں مرج ہو گئی. وہاں پہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں ہدایت الرحمان، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا اور سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کو کہا بھائی آپ لوگوں نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہیں، جو اسمال فشر مین ہے اس کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. چائنیز انویسٹر جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ وائن فیکٹریاں لگائی تھیں، انہوں نے وہ وائن فیکٹریاں جو ہیں وہ کرائیں. تو یہ آپ امیجن کر لیں کہ اس سے کچھ چیزیں جو میں کنکلوژن کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلامسٹ انفلوئنس بلوچستان میں بڑا ہے جہاں پہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ کی اسٹیگفلیشن ہے، مطلب آپ کی اکنامک گروتھ بھی نہیں ہوئی اور آپ کی انفلیشن بھی بڑھی ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں 2829 ارب ڈالر کی چائنا کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے یار، انڈیا 125 ارب ڈالر کی کر رہا ہے، کمال کرتے ہیں آپ لوگ۔ مطلب نہ کوئی سی پیک، نہ کوئی ٹی پیک، نہ کوئی بی آر اے، نہ کوئی لٹرم پٹرم، کچھ بھی نہیں ہے یار، 125 ارب ڈالر ادھر ایل ایس سی پہ ایک دوسرے دے ہتھوں ہتھی پہ لترو لتری ہوئے نے، اینڈ دین ہیئر دے کم اینڈ دے ٹاک دیٹ کہ جی ہمیں وی نیڈ ٹو ڈو بزنس۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ پی ایم مودی کے اوپر کتنا کرٹیسزم آتا ہے کہ تم چائنا کے اوپر بات نہیں کرتا، تو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے چائنا پہ نہیں بولنا، کیونکہ چائنا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اور یہ امریکنز اور باقی سارے جو ہیں یہ ہمیں مروائیں گے، لڑائیں گے، لادا چپ کر کے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کیس مار کے بہ رہنا۔ سو پرائم منسٹر مودی بڑا اسمارٹ ہے، وہ کارگل میں جائے گا، وہ کہیں اور جائے گا، پاکستان کو تڑیاں لگائے گا، لیکن لارجلی وہ چائنا کے اگینسٹ اسی لیے بات نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ اگر چائنا کے اگینسٹ سامنے بڑے پیمانے پہ بات کی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، ساری گروتھ رک جائے گی، جو کہ بڑی اسمارٹ اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں جنگ تو نہیں لے کے آنی، آپ نے اپنے گھر میں امن لے کے آنا ہے نا۔ سو دا پی ایم مودی واز سکسیزفل انف ٹو ہیو اے، وہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی کے اوپر بھی سیز فائر ہو گیا، اور ساڑی بھی جان چھوٹی، ساڑھے بھی بہت سارے پیسے لگ دے سن، اٹینشن ڈیورٹ ہوتی تھی، لالا لالا پڑھ لو ہوتی تھی۔ اب انڈینس کو بھی اس کا فائدہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم چائنیز کو آج کہہ رہے ہیں اپنے کاروبار بند کرو، مولوی بلوچستان میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ملیٹنٹ ادھر جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسٹیگفلیشن کی میں نے بات کی آپ کو کہ جی جو اکانومی ہے دیٹ از اسٹیگننٹ اینڈ دا انفلیشن از رائز، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کی جو کرپشن ہوئی ہے چائنیز پروجیکٹ میں، پاپا جونز، لٹرم پٹرم، اس کا تو آپ نے کوئی حساب ہی نہیں لایا، انہوں نے تو اس سے کبھی گل ہی نہیں کی تھی، اس کو تو ہم کرے تو سب ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کرپشن کی گلا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور ٹرانسپیرنسی ہے کوئی نہیں، اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ چائنیز پروجیکٹ میں ٹرانسپیرنسی ہے، کسی کو پتہ ہے کہ کیا ہے، عمران خان سے ناراض ہو گئے تھے چائنیز اس بات پہ، کہنے کہ تو ساڑیاں گلاں آئی میں انہیں شکایتیں لانا جا کے سا انہیں پیسے دینے۔ اینڈ ون آف دا ریزنز آئی واز ٹاکنگ ٹو یسٹرڈے ٹو سم فرینڈز ایز ویل، کہ اس وقت جو چائنیز ہیں وہ بڑے، جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھوچل ہیں، سو ڈو دی امریکنس۔ ان کو اس چیز کا پتہ ہے یار کہ بھائی اگر ہم نے اب آئی ایم ایف کو پاکستان کے ترلے کر رہا ہے، پیرنٹس پہ گیا، مطلب سارا کچھ ہی کر لیا، نہیں مانتے پہ، وہ اس لیے نہیں مان رہے، وہ بیسیکلی پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے ان کو دباؤ یار، ان کو دباؤ اور دباؤ، ٹھیک ہے۔ اور وہ دباؤ اس لیے ہے، ٹھیک ہے، سعودیز ہمارا ساڈا سا کاٹ دیندے نے، ٹھیک ہے، اینڈ محمد بن سلمان وہ ینگ لڑکا ہے 36-37 سال کا، وہ کہندا ہے میرے دادے کول بھی مانگدے سن، میرے کول بھی مانگدے نے، میرے پردادے کول بھی مانگدے سن، یہ میرے ابے تے پراواں کول بھی مانگدے سن پیسے، ساڈے کول بھی مانگدے نے، مطلب ہی از آف دا ویو کہ یہ کی مطلب کیڑی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ، پھر لوکلز جو ہیں ان کو ہم نے فارغ کر دیا۔ آپ دیکھیں نا گوادر میں تو میکسیمم جو انٹیگریشن ہونی چاہیے تھی وہ لوکلز کی ہونی چاہیے تھی، تو اگر لوکلز ہی نہیں ہے تو آپ نے بھی کس چیز کو، آپ نے ادھر سے ڈنمارک سے لوگوں کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پنجابی تو وہاں سے جو پنجاب والے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کراچی والے تو پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے، وہ تو پنجابیوں کو کاٹ دیکھتے ہیں، گولی مار دیتے نہیں ہوتے، پنجابیوں کی تو ویسے جان جاتی ہے بلوچستان جاتے ہوئے، بیکاز ان کو پتہ، تو مطلب آپ نے سیف کیا بنایا یار، کوئی تھوڑا ہمیں بھی بتایا کریں، یہ کیا سارا دن یہ جوڈیشری، سیاستدان، یہ بیوروکریسی آپس میں، یہ وہ پاکستان کے اسلام آباد